اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ وانا الیہ راجعون۔ عزاداران امام حسین، آپ اندھیرے میں بیٹھے ہیں لیکن آپ کے پاس فرش موجود ہے، آپ کے پاس چھت موجود ہے۔ ایک لٹا ہوا قافلہ زمین کربلا پہ بیٹھا ہے، گرم ریتی کے اوپر بچے لیٹے ہوئے ہیں، سر پہ کوئی سایہ نہیں ہے۔ اندھیرے کا عالم یہ ہے کہ کچھ سجائی نہیں دے رہا ہے۔ وہ شام آ گئی جو غریبوں کی شام ہے، وہ شام آ گئی جو یتیموں کی شام ہے، وہ شام آ گئی جو بیواؤں کی شام ہے، وہ شام آ گئی جو پردیسیوں کی شام ہے، وہ شام آ گئی جو غریب الوطنوں کی شام ہے، وہ شام آ گئی کہ جس شام میں زینب اپنے بھائی سے جدا ہو گئی، وہ شام آ گئی جب ننھی سکینہ اپنے بابا سے جدا ہو چکی ہے، وہ شام آ گئی جب رباط کی گود خالی ہے، وہ شام آ گئی جب ام لیلا کی آغوش کا علی اکبر رخصت ہو چکا ہے، وہ شام آ گئی جب ام فروا کے دو شہزادے قاسم اور عبداللہ قربان ہو چکے ہیں۔ سنو گے عزاداروں، وہ شام آ گئی جب زہرا کا چمن اجڑ گیا۔ آج کی دوپہر بڑی قیامت کا پیغام لے کے آئی تھی۔ میدان کربلا میں رسول کا پورا چمن اجڑ گیا تھا۔ یہی تو دیکھا تھا زوجہ پیغمبر نے کہ رسول اپنے سر پہ عمامے کے بغیر تشریف لائے۔ فرمایا اے ام سلمہ، تم سو رہی ہو، وہاں کربلا میں میرا حسین اپنی جان کا نذرانہ اللہ کی راہ میں پیش کر چکا ہے۔ ہاں اٹھیں جلدی سے، اب جو دیکھا وہ خاک کربلا سرخ ہو چکی ہے۔ کچھ کہا تو نہیں لیکن ایک چھوٹی سی بچی کو بلا کے جناب ام سلمہ نے اپنے سینے سے لگا لیا۔ بچی سمجھ گئی، کہتی ہے دادی میں سمجھ گئی کہ میرا بابا رخصت ہو گیا۔ ہاں عزاداروں، آج کی دوپہر میدان کربلا میں وہ عظیم پیغام لے کے آئی۔ ہر طرف ایک عجیب ماحول ہے، ہر ایک فریاد کنا ہے، لیکن جیسے ہی ذوالجناح خیام حسینی تک پہنچا، زینب سمجھ گئیں ذوالجناح سے رخصت ہو کے ساری بیبیاں اس خیمے کے اندر آ چکی ہیں۔ لیکن عجیب عالم ہے، دشمنوں نے خیموں پہ حملہ کر دیا ہے، اور اس انداز میں حملہ، ہاتھوں میں مشعل لیے ہوئے یہ دشمن خیام حسینی پہ حملے کر رہے تھے، اور ادھر بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں آ رہی ہیں۔ اچانک اب جو ایک خیمہ باقی بچا، اے شہزادی زینب ہم کیا کریں؟ فرماتی ذرا ٹھہر جاؤ، ابھی امامت کی پہلی ذمہ داری امام سجاد کے کاندھے پہ آئی ہے۔ پھوپھی نے اپنے بھتیجے کا شانہ ہلایا، اے بیٹا سجاد ہم سب اسی خیمے میں جل جائیں یا باہر نکل آئیں؟ فرماتے ہیں اے پھوپھی اماں علیکن بالفرار، اے پھوپھی اماں آپ سب خیمے سے باہر نکل جائیے، لیکن ہاں جو اپنے قدموں سے نکل سکتے تھے وہ سب تو نکل آئے، لیکن یہ سید سجاد خیمے سے کیسے نکلیں گے؟ سنو گے عزادارو، حمید بن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا ایک علی کی شیر دل بیٹی ہے جو خیمے میں داخل ہوتی ہے، پھر باہر نکل آتی ہے، جلتے ہوئے خیمے
خیمے سے زینب کو باہر نکالنا تھا، لیکن عجیب کیفیت ہے، میں نے اب جو دیکھا کہ اپنے ہاتھوں پہ زینب ایک امانت کو لیے ہوئے میدان کربلا میں باہر آ رہی ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ پتا چلا یہ حسین کا بیٹا، وقت کا امام ہے کہ جس کو زینب نے بچایا ہے۔ سنو گے عزادارو، کہتا ہے کہ اب جو میں نے گھوم کے دیکھا یہ بچے میدان کربلا میں بھاگ رہے تھے، کوئی نہر فرات کی طرف جا رہا تھا، کوئی ترائی کی طرف آ رہا تھا، کوئی صحراؤں کی طرف جا رہا تھا۔ ایک بچی تھی جو تڑپ کے پوچھ رہی تھی مجھے بس اتنا بتا دو نجف کا راستہ کدھر ہے، مجھے نجف اپنے دادا کے پاس جانا ہے۔ سنو گے عزادارو، کہتا ہے کہ میں نے ایک بچی کو دیکھا، یہ حمید بن مسلم کا بیان ہے، میں نے دیکھا ایک بچی دوڑتی ہوئی چلی جا رہی تھی، میں آگے بڑھا، میں نے پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ کہتی ہے کہ میرا چچا نہر فرات پہ گیا تھا، میں اپنے چچا کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا کیوں جانا چاہتی ہو؟ کہتی ہے میرے دامن میں آگ لگی ہے، میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے چچا کے پاس پہنچ جاؤں۔ کہتا ہے حمید بن مسلم اے بیٹی رک جاؤ، میں اس آگ کو بجھائے دیتا ہوں، بس یہ جملہ سننا تھا، اس نے خود کو زمین پہ گرا دیا۔ کہتی ہے شیخ کیا کہہ رہے ہو؟ میں یار رسول ہوں، میرا تعلق رسول کے گھر سے ہے۔ کہتا ہے کہ وہ بچی زمین پہ گر چکی تھی، اب جو میں نے گھوم کے دیکھا میدان کربلا میں ہر طرف بچے دوڑتے ہوئے جا رہے تھے۔ ایک جملہ سنو گے، خود امام حسین کی ایک بیٹی کا مقتل میں جملہ ملتا ہے، کہتی ہے کہ میں دوڑتی ہوئی جا رہی تھی، میں بھاگ رہی تھی، اچانک مجھے پیچھے ایک گھڑ سوار کی آواز سنائی دی، میں نے گھوم کے دیکھا وہ قریب آتا جا رہا تھا، جیسے ہی قریب آیا سنو گے عزاداروں، اس نے اپنے نیزے کے ذریعے سے میرے سر کی ردا کو اتارا اور اس کے بعد میرے کان سے میرے گوشوارے کھینچے۔ کہتی ہے وہ بچی کہ میں زمین کربلا پہ گر کے بے ہوش ہو گئی، کچھ ہی دیر کے بعد اب جو میری آنکھ کھلی میں نے دیکھا میری پھوپھی زینب مجھے اپنے زانوں پہ، میرا سر میری پھوپھی کے زانوں پہ ہے، میرے سر کو سہلا رہی تھی۔ میں نے کہا اے پھوپھی اماں عندک خرقۃ من الستر، کیا آپ کے پاس کوئی کپڑا ہے کہ میں اپنا سر چھپا سکوں؟ اگلا جملہ سنو گے عزادارو، جناب زینب کا جملہ ہے، امام حسین کی بیٹی کا جواب۔ کہتی ہے کہ جناب زینب نے مجھ سے کہا اے بیٹا عمتو کی مثلو کی، اے بیٹا تمہاری پھوپھی تمہاری طرح سربراہ ہے۔ رسول زادیاں میدان کربلا میں سربراہ ہو چکی ہے۔ آزادارو، سورج ڈوبنے والا تھا اور یہ عالم تھا، میدان کربلا میں سورج کہیں لگ چکا تھا، پوری طرح سے اندھیرا چھایا ہوا ہے، لیکن یہ بیویاں زمین کربلا پہ بیٹھی ہوئی ہیں۔ اچانک کسی نے آ کے خبر دیا اے زینب اولیاء مقام، وہاں میدان کربلا میں گھوڑوں کی نال بندی ہو رہی ہے۔ سن لیا زادارو، گھوڑوں کی نال بندی ہو رہی ہے۔ پوچھا کیوں نال بندی ہو رہی ہے؟ کہا سارے جنازوں کے اوپر ابھی گھوڑے دوڑائے جائیں گے۔ زینب جلدی جلدی میدان کربلا پہنچی، عجیب منظر دکھا، 10 گھوڑے امام حسین کے جسم کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ زینب نے دیکھا، آپ سنیں گے، جناب زینب کی نگاہوں نے دیکھا، کوفے والے آئے، کہا حبیب ہمارے قبیلے سے ہے، ہم حبیب کے جنازے پہ گھوڑے نہیں دوڑنے دیں گے۔ ہور کے قبیلے والے آئے، ہور کا جنازہ لے کے چلے گئے۔ جون کے قبیلے والے آئے، یہ حبشی آئے، جون کا جنازہ بھی چلا گیا۔ ایک ایک کر کے سارے جنازے جاتے رہے۔ میدان کربلا میں رسول کے بیٹے کا جنازہ اکیلا رہ گیا۔ اور اب جب گھوڑوں نے دوڑنا شروع کیا، زینب نے آ کر گھوڑوں کے سموں سے لپٹنا شروع کر دیا، یہ میرا ماجایا حسین،
میرے ماجائے پر گھوڑے نہ دوڑاؤ، لیکن ہاں آزادارو گھوڑے دوڑتے رہے، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر۔ حسین کا جسم پامال میں اسپا ہوتا رہا، زینب کی نگاہیں دیکھتی رہی اور کچھ ہی لمحات گزرے۔ اب جو زینب نے یہ سنا میدان کربلا میں سارے سروں کو شمار کیا گیا ہے، ایک سر نہیں مل رہا ہے۔ آپ سمجھ گئے یہ کس کا سر تھا؟ اس کا سر تھا جو کربلا کا سب سے چھوٹا مجاہد تھا، وہ ننھا علی اصغر۔ لیکن ڈھونڈنے کا طریقہ بھی کیا نکالا گیا، گھوڑ سواروں کو حکم دیا گیا، وہ نیزوں کو لے کر زمین کربلا میں چبھوتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ ماں جلدی جلدی بلندی پہ آ کے کھڑی ہوئی، دعائیں کرنے لگی، اے میرے پروردگار، میرے اصغر کا جسم نہ ملنے پائے۔ لیکن ہاں ماں نے دیکھا زمین کربلا میں نیزہ داخل ہوا، اور اب جب فضاؤں میں اٹھا ماں کی نگاہوں کے سامنے علی اصغر کا چھوٹا سا جسم، اور پھر علی اصغر کا جسم زمین کربلا پہ آیا، خنجر نکالا گیا، علی اصغر کے گلے کے اوپر چلا، جسم سے دوبارہ یہ خنجر کا دھار تھی، علی اصغر کا سر اب جو اٹھا تو ماں دیکھ رہی تھی نوک نیزہ پہ وہ چھوٹا سا چاند۔ آزادارو شام غریبہ آ گئی، میدان کربلا میں ہر طرف دھواں ہے، ہر طرف اندھیرا ہے، کہیں خیمے کے جلنے کے آواز، کہیں خیمے کے جلنے سے نگاہوں کے سامنے وہ منظر ہے، ہر ایک دیکھ رہا ہے یہی وہ سرزمین ہے جہاں پہ اکبر شہید ہوئے، جہاں عباس کے بازو قلم ہوئے، جہاں قاسم کے جسم پہ گھوڑے دوڑے۔ جناب زینب نے جناب ام کلثوم سے کہا، اے بہن ان بچوں کو شمار کر لیا جائے، کہیں کوئی بچہ کم تو نہیں ہے۔ اب جو بچوں کو شمار کیا، سنو گے عزادارو، جناب مسلم کی دو بیٹیاں اسی میدان کربلا میں پامال اسم اسپا ہو گئیں اور درجہ شہادت میں فائز ہوئیں۔ ان کے جنازوں کو بھی لا کے ان دونوں نے لا کے ان ساری سیدانیوں کے درمیان رکھا۔ سنو عزادارو، لیکن اب جو نظر اٹھی دیکھا ساری بچیاں تو موجود ہیں، لیکن حسین کی امانت نہیں دکھائی دے رہی ہے۔ وہ 4 سالہ سکینہ تلاش کرنا شروع کیا۔ میدان کربلا میں دونوں بہنیں ہیں جو تلاش کر رہی ہیں، ایک طرف ام کلثوم، ایک طرف زینب اولیاء مقام۔ کبھی نہر فرات کی طرف گئیں، اے بھیا عباس میری سکینہ کو تو نہیں دیکھا۔ اچانک اب جو گودال قتل گاہ کی طرف بڑھی، آواز آنی شروع ہوئی، اے زینب ذرا آہستہ بولو میری سکینہ۔ آزادارو جناب زینب آگے بڑھی، دیکھا ایک سر کٹی ہوئی لاش جس کے سینے پہ ننھی سکینہ اپنا سر رکھے ہوئے سو رہی ہے۔ جناب زینب آگے بڑھی، آپ بھی نہ جانے کتنے ایسے برادران یہاں پہ موجود ہیں کہ جن کی بہنیں موجود ہوں گی۔ کبھی ایسا ہوا کہ کچھ مدت کے بعد آپ گھر واپس گئے ہو اور بہن نے پوچھا ہو کیا تم ہی میرے بھائی ہو؟ کبھی ایسا نہیں ہوتا، یہ ایک دوپہر میں کیا ہو گیا؟ زینب نے پوچھا انت ابن امی، کیا تم ہی میرے بھائی ہو؟ یہ نہ جانے زینب نے اپنے حسین سے کیوں پوچھا، وجہ صرف ایک ہے، یا لباس سے پہچانا جاتا ہے یا چہرے سے پہچانا جاتا ہے۔ سر حسین نو کے نیزہ پہ ہے، لباس دشمن لے جا چکا ہے۔
زینب نے اپنے بھائی کو نہ پہچانا. آواز آئی زینب تم نے اپنے حسین کو نہ پہچانا. جناب زینب نے سکینہ کے بازو کو ہلایا. اے بیٹا چلو ساری بیویوں کے ساتھ بیٹھو. جناب سکینہ سے پوچھا اے بیٹا تم نے کیسے پہچانا؟ کہتی ہے بوبی اماں رات میں جب تاریکی ہر طرف پھیل گئی میں نے بابا کا سینہ ڈھونڈنا شروع کیا. ہر بچی کو اپنے بابا سے محبت ہوتی ہے. ہر بیٹی اپنے بابا کو بے چینی سے ڈھونڈتی ہے. کہتی ہے سکینہ اے پھوپھی اماں میں نے اپنے بابا کو ڈھونڈنا شروع کیا. میدان کربلا میں این ابی این ابی میں کہتی ہوئی جا رہی تھی. اچانک اسی نشیب سے آواز آئی الیہ الیہ یا بنیہ. اے سکینہ آ میرے سینے پہ آ کے سو جا. سکینہ کو لے کے زینب واپس پلٹی. سیدانیوں کے درمیان سکینہ کو لٹا دیا گیا. کچھ ہی دیر گزری تھی کچھ روشنیاں دکھائی دی. علی کی شیر دل بیٹی اپنی جگہ سے بلند ہوئی. کہا کس میں ہمت ہے جو اب عباس بن جانے والی اس زینب کے قریب پہنچے؟ اب اس قافلے کی ذمہ داری زینب کے حوالے ہے. آواز دی کون ہے جو اس طرف آ رہا ہے؟ آواز آئی میں زوجہ حور بچوں کے لیے کچھ پانی لے کے آئی ہو. پانی آیا. زینب نے ہاتھ میں پانی لیا. آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے. اے میرے پروردگار اسی پانی کے لیے میرا اصغر قربان ہو گیا. آزادارو ننھی سکینہ کو بیدار کیا. بس آخری جملہ آزادارو سنو. ننھی سکینہ کو بیدار کیا. اے بیٹا اٹھو. اب جو گھبرا کے جناب سکینہ نے آنکھ کھولی. اے بوبی اماں کیا ہوا؟ کہا اے بیٹا پانی آیا ہے. بس یہ جملہ سننا تھا. سکینہ نے کہا اے بوبی اماں کیا میرا چچا آ گیا؟ کہا نہیں بیٹا دشمنوں نے پانی بھجوایا ہے. پوچھا اے پھوپھی اماں کیا آپ نے پانی پیا؟ کہا نہیں بیٹا سب سے چھوٹی تم ہو پہلے تمہیں پلائیں گے. بس یہ سننا تھا. وہ کوزہ آب سکینہ نے لیا میدان کربلا کی طرف چلی. اے بیٹا کہاں جا رہی ہو؟ فرماتی ہے پھوپھی اماں میرا اصغر مجھ سے بھی چھوٹا ہے. پہلے اصغر پیے گا پھر یہ سکینہ پانی پیے.